ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعارف حدیث۔ حدیث کے معنی ہیں بات، گفتگو اور خبر کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں حدیث سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر ہے۔ اسلام میں قرآن حکیم کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے ایک مکمل نمونہ بنا کے بھیجا۔ اس لیے انسان دنیا و آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ قرار نہیں دیتا۔ قرآن مجید اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو حدیث بھی پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزار کے بتایا کہ کس طرح سے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حدیث کی اقسام جو ہیں وہ 3 ہیں کہ کس قسم کی کون سی قسم ہے حدیث کی۔ پہلا ہے قولی حدیث، دوسرا ہے فعلی حدیث، تیسرا ہے تقریری حدیث۔ قولی حدیث کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باتیں آپ نے کہیں انہیں قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے فعلی حدیث، اس سے مراد جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا اسے فعلی حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تقریری حدیث۔ تقریری حدیث سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہوا، مطلب کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس سے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت جو کرے جس نے کرنی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت جو ہے وہ کرے۔ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی نافرمانی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایک دوسرے سے مشروط ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہمارے دین کی اصل ہی احادیث مبارک پہ ہے۔ قرآن کا فہم جو ہے وہ بذریعہ حدیث و سنت ہی ممکن ہے۔ حدیث و سنت کے بنا ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے متعلق احکامات آئے ہیں، لیکن اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ ایسے ہی روزے اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن ان سے متعلق جو مسائل اور ان کے حل کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ احادیث کو پڑھا جائے، احادیث سے مدد لی جائے اور انہی سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ جب تک ہم حدیث نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، کس طرح سے روزے کا اور زکوٰۃ کے کیا کیا احکامات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہمیں اس کے مطابق جو ہے قرآن مجید کے مطابق زندگی گزار کے بتایا کہ کس طرح سے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جو کوئی اپناتا ہے اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، مطلب یہ وہ کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ سنت کے معنی راستہ یا طریقہ کے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس میں آپ کا قول، فعل اور تقریر، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ سنت میں شامل ہیں۔ حدیث کے بنا ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمیں اللہ کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو جاننا بہت 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 ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت کو اپنی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کہتے ہیں کہ کون سی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اتنے بڑے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ خود جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تمہیں، جو بات کہی، جس کی اجازت دی وہ کر لو، اور جسے منع کر دیا وہ چھوڑ دو۔ یہ قرآن مجید میں خود موجود ہے بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہوئی، سورہ حشر کی آیت نمبر 97 میں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی صرف تلاوت نہیں کرنی ہے کہ ہم نے پڑھ لینا ہے تو ہمیں الف لام میم ہے تو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملنی ہیں، اور الف لام میم کی 30 نیکیاں ہو گئیں۔ نیکیوں کے لیے بھی پڑھیں، لیکن قرآن مجید کو عمل کے لیے پڑھیں، عمل کے لیے سیکھیں۔ ہم اپنی تقدیر سے ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ کوئی نقصان، کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم شکووں میں آ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تمہیں جب تک کہ اللہ حکم نہ کرے، اور جس انسان نے دنیا میں پیدا ہونا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں اس کی قسمت لکھی جا چکی ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اپنے دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، اور صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہمیں 10 20 یا 30 نیکیاں مل جائیں، بلکہ ہم نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اپنے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن اور حدیث دونوں کا علم سیکھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔